اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا اولم تکو تاتیکم رسلکم بالبینات قالوا بلا قالوا فدوا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 50 کی تلاوت کی گئی۔ سورت ہے سورہ المومن اور پارہ ہے 24واں ومن ازلم۔ 40ویں سورت کا نام ہے المومن۔ 40ویں سورت 24واں پارہ، اور آج ہم کریں گے 50 سے لے کر 57 تک 50 to 57 کی تلاوت، اور اس کا ترجمہ بھی دیکھیں گے۔ آئیے 50 کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ کہیں گے وہ کارندے، جب جہنم میں وہ کہیں گے کہ ہماری آگ میں تخفیف کروا دو اپنے رب سے کہہ کر، تو جہنم کے کارندے کیا کہیں گے؟ کہیں گے وہ کارندے کیا نہیں آتے رہے تمہارے پاس رسول کھلی نشانیاں لے کر؟ کہیں گے وہ ہاں آئے تو تھے۔ دیں گے جواب وہ پھر تو تم خود ہی دعا کرو، اور نہیں ہوگی دعا کافروں کی مگر بیکار اور ضائع ہونے والی۔ تو کافروں کی دعا بھی نہیں قبول ہو سکتی۔ بولا تمہارے پاس جب رسول آئے تھے اور تمہیں پیغام دیا تھا تو تم نے کیوں نہیں ان کی بات مانی؟ تو اب تمہارے لیے تمہاری دعائیں بھی نہیں کام آ سکتی۔ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ۔ یقیناً ہم مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے زندگی میں دنیا کی، اور اس دن بھی کہ جب کھڑے کیے جائیں گے وہ بطور گواہی دینے کے لیے۔ یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم ولهم اللعنۃ ولهم سوء الدار۔ اس روز نہیں دے گا فائدہ ظالموں کو ان کی معذرت، اور ان پر لعنت ہوگی، اور ان کے لیے برا گھر ہے جہنم کا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ۔ یقیناً دی تھی ہم نے موسیٰ کو ہدایت اور بنایا تھا وارث بنی اسرائیل کو اس کتاب کا، یعنی تورات کا، یعنی انجیل کا۔ ہدی وذکری لأولی الالباب، ہدایت اور نصیحت ہے عقل سے کام لینے والوں کے لیے۔ فاصبر ان وعد اللہ حق واستغفر لذنبک وسبح بحمد ربک بالعشی والابکار۔ پھر صبر کرو اے نبی، دین حق کی دعوت دیتے رہو، یقیناً وعدہ ہے اللہ کا حق اور سچا۔ کرو استغفار اپنی کوتاہیوں پر، اور کرو تسبیح یعنی حمد کے ساتھ اپنے رب کی شام کے وقت اور صبح کے وقت۔ تو تسبیح کرتے رہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں اس آیت میں کہ اے نبی صبر کرو، دین حق کی دعوت دیتے رہو، یقیناً اللہ کا وعدہ حق ہے اور سچا ہے۔ تم استغفار کرتے رہو اپنی کوتاہیوں پر، اور تسبیح کرتے رہو، حمد کرتے رہو اپنے رب کی صبح اور شام۔ ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان آتاہم ان فی صدورہم الا کبر ما ہم ببالغیہ فاستعذ باللہ انہ هو السمیع البصیر۔ یقیناً وہ لوگ جو جھگڑتے ہیں آیات میں اللہ کی بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی سلطان کے، جو آئی ہوں ان کے پاس، نہیں ہے ان کے سینوں میں مگر غرور، نیچا دکھانا ہے۔ یعنی یہ اتنے غرور کرتے ہیں کہ وہ رسول کی دعوت کو نیچا دکھانے پر تلے رہتے ہیں۔ نہیں ہیں وہ کہ پا سکیں اس مقصد کو کبھی بھی، لیکن وہ ایسا کبھی بھی پا نہیں سکتے۔ وہ رسولوں کے دعوت کو نیچا نہیں دکھا سکتے، رسولوں کو نیچا نہیں دکھا سکتے، اس مقصد میں وہ کبھی پورا نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا پناہ مانگتے رہو اللہ کی،
یقیناً وہی ہے السمیع البصیر، سب کچھ جاننے والا، ہر چیز کو نظر میں رکھنے والا۔ سمیع سننے والا اور بصیر نظر رکھنے والا۔ آیت نمبر 57، لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ حقیقت میں خلق یعنی پیدا کرنا آسمانوں کا اور زمین کا کہیں بڑا کام ہے خلق پیدا کرنا انسان سے، لیکن اکثریت انسان کی یہ بات نہیں چاہتی سمجھنا۔ وہ اگر سمجھنا چاہے تو سوچے کہ کس طرح خلق کیا ہے زمین اور آسمان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اور یہ کہیں بڑا کام ہے انسان کو پیدا کرنے کے کمپیریزن میں، کے مقابلے میں۔ قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھیے، آہستہ آہستہ پڑھیے، قرآن و سنت کو اپنی زندگی میں ترتیب دیجیے، یہی ضابطہ اخلاق اور ضابطہ حیات ہے اور دونوں جہانوں میں کامیابی کی کنجی۔ صدق اللہ العظیم۔